اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ سیریز شروع ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس میں جب مجھے کہا گیا کہ آپ بھی کوئی صحابی سلیکٹ کریں اور ان کے بارے میں تحقیق کر کے ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ تیار کریں، تو میرے ذہن میں تو ظاہر ہے صحابہ کی تو ایک اپنی شان ہے اور ایک اپنی ہماری فیسنیشن ہے صحابہ کے ساتھ ریلیٹڈ، لیکن ایک صحابی میرے ذہن میں آئے جن کے بارے میں بہت تھوڑی ڈیٹیل اویلیبل ہے، ان کے بارے میں بہت تھوڑی باتیں معلوم ہیں، لیکن جب بھی میں ان کا ذکر پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو ایک بڑی آپ سمجھیں کہ فیسنیشن ہوتی ہے مجھے، ایک سحر کن بیان ہے وہ، اور ان صحابی کے بارے میں جو باتیں ہیں اور ان سے جو منسوب احادیث ہیں، جو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا، وہ مجھے ہمیشہ بہت ہی دلچسپ لگا ہے اور مجھے بہت فیسنیٹ کیا ہے، اور میں نے ہمیشہ بہت انٹرسٹ سے ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج جس صحابی کی میں بات کر رہی ہوں ان کا نام تھا حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ یہ اسلام کے پہلے سفیر تھے، یہ اسلام کے پہلے ایمبیسڈر تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے میسج فلم دیکھی ہے، بڑی مشہور فلم ہے، اس کے شروع میں 3 گھوڑ سوار نظر آتے ہیں جو ایک صحرا میں بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے گھوڑے، اور پھر وہ 3 شہ سوار جو ہیں، 3 گھوڑ سوار، وہ 3 مختلف ڈائریکشنز میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور پھر 3 مختلف ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ 3 صحابہ جو تھے ان کے نام ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیب بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ صحابہ وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنا ایک خط دیا تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس بیان کی ویڈیو کے ساتھ وہ خط ڈال دیں اس میں، اور وہ خط یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ اس پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ خط یہ لے کر 3 مختلف سلطنتوں میں جا رہے تھے۔ یہ اگر آپ عیسوی سال دیکھیں تو 628 عیسوی کا سال ہے، اور مہینہ جو تھا روایات میں یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ تھا، اور صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابہ جو ہیں وہ مختلف یعنی مشہور سلطنتوں کے جو سربراہ ہیں ان کے پاس ایک دعوت لے کے جائیں اسلام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ اب ان کی چند باتیں جو موجود ہیں ریکارڈز میں اور اوتھینٹک باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کا تعلق یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق شام سے تھا۔ ویسے تو یہ ساؤتھ عربیہ یعنی کہ جنوبی جو آج کل سعودی عرب کے جنوب میں جو علاقے ہیں ان کا وہاں سے تعلق تھا، اور ان کے قبیلے کا نام کلبی تھا، اور یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ پھر ان کے بارے میں وثوق سے یہ معلوم ہے کہ یہ حسین ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، کیونکہ مکہ کی اور پھر مدینہ کی خواتین بھی باقاعدہ چھپ کے ان کو دیکھا کرتی تھیں، یہ اس قدر وجیح اور خوبصورت انسان تھے۔ پھر ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آتے تھے تو وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں صورت میں آتے تھے، اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بال اور داڑھی جو تھے وہ سرخی مائل رنگ کے تھے۔ 2 بڑی ثقہ روایات ہیں کہ ایک جگہ حضرت امام حسن اور امام حسین بچے تھے اور یہ جا کے ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ حضرت جبریل تھے، لیکن بچوں کو وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں نظر آ رہے تھے، اور وہ سمجھے کہ یہ ہمارے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नाना के दोस्त हैं और उनसे जाके वो खेलना शुरू हो गए। और एक दूसरी रिवायत में सलामा से रिवायत है कि वो समझी कि ये हज़रत दहिया कल्बी हैं, और बाद में उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो वही लेकर आए थे। तो ये बड़ी ही फैसिनेटिंग बातें हैं। फिर ये कि ये अपने जब ये मुसलमान नहीं हुए थे, कबूल इस्लाम नहीं किया था, तो तब ये अपने कबीले के सरदार थे और बड़े सख्त ज़ालिम मशहूर थे। इनका कबूल इस्लाम का वाक़या मैं भी बताऊंगी आपको। हज़रत दहिया कल्बी जो हैं वो शमाल की तरफ गए थे, ये जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेके गए, और ये रूमी सल्तनत का जो बादशाह था हरकुल, उसके पास गए थे। फिर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा जो थे वो फ़ारस गए थे किसरा के पास, और हतीब बिन अबू बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, ये तीनों जो हैं, इनमें हतीब बिन अबू बलता जो हैं ये मिस्र गए थे मखूकस के पास। तो जो बाकी दो बादशाह हैं उन्होंने तो कोई ख़ास अटेंशन नहीं दी थी दावत को, लेकिन हरकुल के बारे में ये पता है जो रोम का बादशाह था कि उसने बड़े गौर से दावत सुनी भी थी। फिर अबू सुफियान से पूछा था कि इस नबी के बारे में हमें कुछ बताओ, और अबू सुफियान ने वो उस वक्त उन्होंने कबूल इस्लाम नहीं किया था, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी बातें बताईं, लेकिन थी सारी सच्ची। और रिवायत में ये भी है कि उन दरबार से निकल के उन्होंने कहा कि वल्लाह अगर मुझे ये ना पता होता कि लोगों को मेरी बातों का पता चल जाएगा तो शायद मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोल देता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सका। और हरकुल बहुत इम्प्रेस हुआ था, और उसने जो है तो हज़रत दहिया कल्बी को ये कहा कि हमारा एक मशहूर आलिम है, तुम उसके पास जाओ, अगर वो तुम्हारी दावत कबूल कर ले और लोग फिर उसे माफ़ कर दें, कुछ भी ना हो, तो भी मैं तुम्हारी दावत कबूल कर लूँगा। ये किस्सा अभी बाद में आएगा इंशाल्लाह। अब इनका कबूल इस्लाम का वाक़या है कि ये बहुत बड़े, मैंने आपको बताया, ये सरदार थे और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखते थे। जब कबूल इस्लाम से पहले भी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफ़े भेजा करते थे मक्का में। फिर ये था कि मदीना में एक दफ़ा इन्होंने पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसार और महाजिर सहाबा थे, उनको चूँकि इनका बैकग्राउंड पता था, उन्होंने खासी यानी नागवारी का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, दहिया तो बहुत ही ज़ालिम इंसान है और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा कि ये आके आपसे मिल रहा है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से और बड़ी खुशी से इनका इस्तकबाल किया, और सहाबा को उन्होंने ये कहा कि तुमने कुछ भी नहीं कहना ऐसा जब दहिया यहाँ पे आएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उठकर उनका इस्तकबाल किया, और फिर उनका एक कीमती जुब्बा था, एक गाउन था उनका, जो उन्होंने हज़रत दहिया को दिया और कहा कि वहाँ बिछाया, और उनको कहा कि इस पर बैठ जाओ। तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जुब्बा ज़मीन से उठाया, उसे चूमा और उसे अपने माथे से लगाया और फिर अपने सिर पे रख लिया, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप चाहें तो आप मेरा सर काट दें, आप मुझे मार पीट सकते हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ। यानी उनको एक दिल में नदामत का एहसास था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि जब मैं बादशाह था तो मैंने 70 लड़कियों को अपने हाथों से कत्ल किया था और उन्हें ज़मीन में गाड़ा था। मैं किसी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत मगरूर था और इस वजह से मैंने उन लड़कियों को कत्ल किया था। क्या ये गुनाह माफ़ हो सकता है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी है उस वक्त जो उनको वही में दी गई कि अल्लाह ने ये फरमाया कि मैं तुझे 60 साल का जो कुफ़र है, तेरा शिरक है, वो माफ़ करता हूँ। 60 साल का जो तूने जुल्म किया है वो माफ़ करता हूँ। अगर तू एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे तो मैं तुझे ये सारी बातें माफ़ कर दूँगा। उसके बाद हज़रत दहिया जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुसलमान हो गए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मशवरा मशावरत किया करते थे। जंग खंदक में ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन राइट हैंड थे, सारा वक्त उनके साथ होते थे। अगर आप सूरह जिसमें जंग खंदक का बयान है, आई सूरह अहज़ाब है, उसमें अगर आप देखें कि जहाँ पे यानी कि उसकी तफसीर में बड़ा खूबसूरत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने बयान लिखा है कि जब ये पता चला कि अबू सुफियान के लश्कर वापस चले गए हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुप अंधेरे में खड़े हुए थे और हज़रत दहिया उनके करीब खड़े हुए थे,
اور ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے ہنسے، اتنا خوش ہو کے ہنسے کہ ان کے دانتوں کی سفیدی نظر آئی انہیں اندھیرے میں. بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے. خیر، تو یہ جو واقعہ ہے ان کا قبول اسلام کا، یہ جنگ بدر کے بعد ہے. جنگ بدر کے بعد کچھ ہی عرصے میں جو ہے تو حضرت دہیہ نے اسلام قبول کیا تھا. اب ان کی جو سفارتی سکلز ہیں، یعنی کہ یہ اسلام کے پہلے ایمبیسڈر ہیں، تو ان کے بارے میں اور وہ ساری روایات وہیں سے ہیں، اور ان کے بارے میں ریئلی کوئی اتنی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ. یہ تھا کہ حضرت دہیہ گئے ہیں اور انہوں نے ہرقل سے یہ کہا ہے کہ کیا مسیح جو ہیں علیہ السلام تمہارے پیغمبر، کیا وہ نماز پڑھتے تھے؟ تو ہرقل نے کہا کہ ہاں. تو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی اللہ پر جس کی عبادت مسیح عیسیٰ کرتے تھے. پھر جو ہے اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو دیا. جب بادشاہ نے یہ سب کچھ سنا اور ابو سفیان سے اس نے بات بھی پکی کر لی، تو پھر اس نے یعنی وہ دل میں سمجھ گیا کہ یہ بات تو سچ ہے. انہوں نے ان کے پاس ایک عالم تھا بہت مشہور ان دنوں رومن امپائر میں، وہ عالم تھا دگاتیر نام تھا اس کا. اور ہرقل نے حضرت دہیہ کلبی سے کہا کہ تم جا کے دگاتیر کو یہ دعوت دو، اور اگر وہ مان جائے تو پھر میں ایمان لے آؤں گا. تو حضرت دہیہ نے دگاتیر کو یہ دعوت دی اور وہ واقعی ایمان لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے دیکھا اور چوما، اور اس نے باہر نکل کے رومیوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے بندے بن جائیں. اور پھر اس نے شہادت پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے بعد روایات میں، رومی روایات میں بھی اور عربی روایات میں بھی یہ ہے کہ رومیوں نے دگاتیر کو قتل کر دیا. اس پر ہرقل نے حضرت دہیہ سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا. پھر اس نے بہت سے تحفے دے کر دہیہ کلبی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے رخصت کیا، اور وہ وہاں سے پھر واپس گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ہر معاملے میں، ہر جنگ میں، ہر بڑے فیصلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں یہ. پھر یہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کیونکہ یہ میری ایک بڑی فیسینیشن ہے کہ اس قدر حسین انسان کے ایک فرشتہ اس کا روپ دھار کے آتا تھا، اور ہماری بیویوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ہمارے صحابہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب سے یہ روایت ہے کہ یعنی کہ بہت ہی حسین انسان تھے. بہت سی روایات ہیں ان کے بارے میں. اب ان کی وفات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت دہیہ کلبی نے جو شام کی فتح تھی، یرموک، جنگ یرموک جو ہوئی ہے، اس میں یہ گئے ہیں، اور انہوں نے شام میں جو دمشق جو ان کا کیپٹل ہے اس کے قریب ایک علاقہ ہے مزہ، وہاں پر انہوں نے پھر سیٹل ہوئے ہیں. یہ کیونکہ یرموک والے تو لڑ کے واپس آ گئے اور شام فتح ہو گیا، لیکن حضرت دہیہ کلبی جو ہیں پھر وہ اپنے آخری دنوں تک وہیں پر رہے ہیں، وہ مزہ میں رہے ہیں، اور ان کا مزار جو ہے آج بھی دمشق میں ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ اس کی زیارت کرتے ہیں. ان کی تاریخ وفات تو نہیں معلوم، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ کے زمانے تک رہے ہیں. تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 50 ہجری جو سال ہے 50 ہجرہ، اور عیسوی سالوں میں 670 عیسوی 670 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ دمشق میں دفن ہے. تو یہ ایک صحابی کا بیان ہے، میں نے اپنے دل سے بیان کیا ہے، کوشش کی ہے کہ جتنی ڈیٹیلز ان کے بارے میں موجود ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنا کام لے لے. یہ تو وہ خوش نصیب لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، جو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جو قرآن کا جو عملی نمونہ ہے اس شخص کے یہ ساتھی تھے. تو ان کی زندگیوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب کے لیے بہت دعا کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.